السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج میں آپ لوگوں سے معاف کر دینا اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کسی نے ان کا برا کیا ہو اور وہ اس پہ ہمت رکھتا ہو کہ وہ اس کا انتقام لے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی جو بہت غصے کا تیز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی وصیت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس آدمی نے بارہا کہا، مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ دیکھیے، جب ہم غصے میں آتے ہیں نا، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم پھر اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور اس نے جتنا کیا اس سے زیادہ گناہگار ہم بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر اس سے زیادہ غلط بیانی، غلط زبانی، بدتمیزی یا کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نے پاک میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین من الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تکلیف میں، اور پی جاتے ہیں غصہ، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیے، بہت آسان ہے۔ اس آیت کو اگر ہم پڑھ کے چلے جائیں گے تو ہم اتنا غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہمیں کچھ اتنی امپورٹنس نہیں لگے گی کہ ہاں بس ایک نارمل باتیں ہم سب کو کہتے ہیں نا کہ ارے غصہ مت کرو، معاف کر دو، جانے دو، چھوڑ دو، ہے نا۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں، ہم کبھی غصہ ہوتا ہے یا کوئی اور غصہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا۔ اس آیت پہ ہم کو قرآن کی ہر آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سبق دیا ہے۔ ہر ایک چھوٹے حروف کو بھی اگر ہم غور و فکر کریں نا اور دھیان سے پڑھیں نا، تو ہمیں لگے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تکلیف میں، اور پی جاتے ہیں غصہ، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ابھی آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پی جاتے ہیں غصہ اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم غصے میں رہتے، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، کوئی دکھ پہنچایا، بہت بڑی تکلیف دی، ہمارا بہت برا کیا، کوئی ہمارے بڑے بزرگ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ جانے دو، غصہ مت کرو، چھوڑ دو، اس کا دماغ ہی ایسا ہے، معاف کر دو۔ تو کبھی رشتوں کی وجہ سے، کبھی اللہ کی طرف سے کہ جانے دو، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو اچھا کہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جانے دو، میں معاف کر دی، میں نے اس کو معاف کیا لیکن میں بھولوں گی نہیں۔ مطلب ہم معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا فرما رہے ہیں کہ پی جاتے ہیں غصہ، مطلب ہم نے اگر غصے کو پی لیا لیکن ہم نے اس کو یاد رکھا کہ ہاں آج نہیں تو کل میں اس کا بدلہ تو لوں گی، یا پھر کبھی اس انسان کا کچھ ایسا موقع آتا ہے، وہ ہمارے سامنے کچھ مجبوری میں یا کچھ ایسے موقع پہ آتا ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے اس کی بات کا جواب دینے کا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر جتنا اس نے ان کو غصہ دکھایا تھا یا ان کو تکلیف پہنچایا تھا، اس سے زیادہ الفاظ سے اس کو تکلیف پہنچاتے۔ تو غصہ پی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس وقتی طور پہ غصہ پیا پھر اس کا بعد میں ہم بدلہ نکالتے ہیں۔ یہ چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، مطلب
ہمیں پھر اسے معاف کر دینا چاہیے، ایسا معاف کہ پھر ہمیں وہ چیز یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یا مطلب دل سے اس کے لیے ایک دم پیور ہو جانا چاہیے۔ اگر اس کو سچے دل سے معاف کر دیتے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اور اس نے ہمارے کو بدتمیزی سے پیش آیا اور ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، ہمیں غصہ آیا، ہم نے غصہ پی لیا، برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے غصہ پی کے اگر اس کو معاف کر دیا، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس سے کوئی بدلہ لینے کی یا اس سے کوئی تکلیف پہنچانے کی ہماری نیت نہ ہو، اور ہم اللہ کے لیے معاف کریں کہ اللہ تو نے معاف کرنے کو پسند فرمایا نا، اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے معاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، میں مطلب وہ احسان کیے نا انہوں نے ان پہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اب جب کوئی ایک انسان نے ہمارا دل دکھایا، اس سے ہم کو تکلیف پہنچی، اس کا اگر ہم نے بدلہ لیے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس انسان اگر وہ اچھا ہوگا تو بری بات کرے گا ہی نہیں، اگر وہ غلط ہوگا تبھی کیا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے کیا ہمیں ناراضگی لینا، ایسے لوگوں کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا اور اللہ کے لیے اسے معاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا نعمت ہوگی، ہے نا؟ بہت بہت مشکل ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ مجھے بولنا بھی آسان ہے لیکن مجھے کرنا بھی اس میں مشکل ہے۔ اگر ہم ایسے مشکل چیزوں کو اللہ کے لیے آسان کر دیں گے اور اتنی بڑی چیزوں کو لیٹ گو کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اور خوشیاں سمیٹیں گے، وہ بہتر رہے گا، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بدلہ لے کر ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ اور ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے، نہ آپس میں مال لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت تک جب کہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت تک جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس نور کے لیے، اس خوف سے دور رہنے کے لیے جو قیامت کے دن ہوگا، وہ خوف اگر سوچتے ہیں تو ہمیں ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دن کیا کریں گے، کیسے بچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں اتنی آسانیاں رکھا ہے، ایسی تکلیف کی چیزیں بولنا بہت آسان ہے کہ کسی نے ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم نے کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، ہم نے ان کے ساتھ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمیں اگر دکھ پہنچایا، ہمیں ذلیل کیا، ہمیں لوگوں کے سامنے بے عزت کیا اور ہم خاموش رہے، ہم نے انہیں پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے صرف اللہ کے لیے خاموشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم سہنے کے لیے بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر تم کو جس نے جتنی تکلیف دی ہے تم اس کو صرف اتنی دو، اس سے زیادہ دو گے تو میں اس کا تم کو گناہ دوں گا، اگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم برداشت کرو، اگر تم برداشت کرو گے اور صبر کرو گے تو میں تم کو اس کا اجر دوں گا۔ تو کیوں آج ہم کو کسی نے ایک تھپڑ مارا، ہم اس کو ایک تھپڑ ماریں گے، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ ایک تھپڑ چھوڑ کے کسی نے ایک بری بات کہی، ہم اسے ایک بری بات کا جواب بری زبان میں دیں گے، کیا ملے گا؟ بس وہ اللہ تعالیٰ بولے گا بس اب تم نے بدلہ لے لیا نا، اب مجھے تمہاری طرف سے کچھ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن اگر ہم نے برداشت کیا اور صبر کیا اور صرف اپنی نگاہ بھی نہیں اٹھائے آسمان کی طرف، دل میں ہی اللہ کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ یہ تیرے لیے،
اور آسمان کی طرف دیکھ کے بول دیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے لیے، میں نے جو بھی برداشت کی ہوں وہ تیرے لیے، تو نے کہا ہے نا صبر کرنے، برداشت کرنے، میں نے تیرے لیے برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا دے گا جتنا ہم بدلہ لیں گے اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جس سے بھی کبھی کبھی کوئی لوگ ہمیں جان بوجھ کے تکلیف نہیں پہنچاتے، انجانے میں بھی کر دیتے، انہیں نہیں پتہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نیک ہدایت کی دعا مانگے اور ہم صبر کر کے، ہو سکتا ہے ہمارے صبر کرنے سے، برداشت کرنے سے اسے شرمندہ پن ہو اور وہ سدھر جائے، اگر اس کی وہ برائی اس سے ہماری وجہ سے ختم ہوتی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے اور خوش ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو ایک طائف کا قصہ سنانا چاہتی ہوں، جو تو آپ نے سنا ہوگا، آپ کو سب کو معلوم ہوگا، لیکن کچھ بچے ہیں جن کو ان کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف ایک جگہ ہے، وہاں طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ نعوذ باللہ اتنی بدسلوکی اور بے رحمی کا رویہ اختیار کیا، اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی، امیر المومنین، آپ کے لیے جتنے بھی عزت سے نام لیے جائیں کم ہے۔ آپ پر ان لوگوں نے محلے کے بچوں کو آپ کے خلاف کر کے پتھروں سے آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا، اتنا زخمی کہ آپ کے بدن مبارک سے خون بہہ کر جوتیوں تک پہنچ گیا، اور آپ کی جوتیاں خون کی وجہ سے پھسلنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے غلام زید بن حارث آپ کو ایک باغ میں لے گئے، اور وہ باغ جو تھا وہ آپ کا سب سے بڑے دشمن کا تھا، لیکن اس نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کو آپ پر رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، اور اس نے ایک پلیٹ میں انگور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے، تھوڑا آرام کیے۔ اس وقت وہ بہت دکھ کا وقت تھا، کیونکہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور آپ کے چاچا ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور یہ دونوں آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے، یہ دونوں آپ کو بہت ہمت دیتے تھے، دونوں سے آپ کو بہت محبت تھی، اور وہ لوگ گزر گئے تھے، آپ اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت آپ طائف میں گئے اور وہاں اتنا بڑا دکھ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہوش میں آئے، پہلے تو بے ہوش ہو گئے تھے، جب آپ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آج سے تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دو جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دیا ہے۔ دیکھیے، فرشتہ راضی تھا، اللہ کی مرضی سے بدلہ لینے کا وقت تھا، آپ کو اتنی تذیت، اتنی تکلیف پہنچائی تھی آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں ان کو عذاب دلانے نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی ایمان لے کر آئے گی، اگر آپ انہیں ابھی سزا دو گے تو یہ مٹ جائے گے، لیکن آج نہیں، لیکن ان کی نسل کل ایمان لے کر آئے گی۔ دیکھیے کس طرح کا ایمان تھا، اتنا نرم دل، معاف کرنے والے نبی کے ہم امتی، تو ہمیں کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ دیکھیے، اس سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے کہ اتنی اذیت کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود آپ نے انہیں معاف کیا، اور دیکھیے آج آپ طائف جاؤ گے، وہاں پہ اتنا اچھے، اتنے دیندار لوگ، اتنی مسجدیں، اتنے ایمان والے بن گئے، اگر اس وقت آپ بدلہ لیتے تو کوئی نہیں، آج دیکھیے کتنا دین آگے بڑھ گیا ہے وہاں پہ، الحمدللہ۔ اس لیے بس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔